आपके साथ एक डिफरेंट टॉपिक पे गुफ्तगू करने लगा हूँ। जैसा कि आपको इस वीडियो में विजुअल्स नजर आ रहे होंगे, कुछ तस्वीरें नजर आ रही होंगी, यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि मेरा मौजूद गुफ्तगू क्या है। आज का मेरा मौजूद गुफ्तगू है सैफ रहमान खान न्याजी साहब की सेहत। अगर आपको याद होगा कि जब मैंने अपडेट किया कि सैफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनके प्लेटलेट्स काउंट गिर गए हैं, दुआओं की दरखास्त की थी, तो डिफरेंट ग्रुप्स में बहुत सारे लोगों ने अपना शजर नसब खोल के रख दिया था और उस वक्त मैं रिएक्टिव भी हुआ था और फिर मैंने माजरत भी की थी उस रिएक्शन पे और बताया था कि जिसके ऊपर गुजर रही हो उस दर्द को सिर्फ वही शख्स महसूस कर सकता है। वो वक्त था, वो गुजर गया। उस वक्त हम खामोश रहे, मैंने किसी भी शख्स के साथ कोई बात शेयर नहीं की, लेकिन मैंने साहब भाई को एक बात कही थी कि इंशाल्लाह ये लाखों लोगों की दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको लंबी जिंदगी भी देगा, अल्लाह आपकी सेहत भी ठीक करेगा। इंशाल्लाह आप सेहतमंद होंगे। जब आप सेहतमंद हो गए तो फिर ये चीजें मैं इनको पब्लिक जरूर करूंगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, जब वक्त आएगा तो उस वक्त बेशक आप शेयर कर देना। गुजारिश ये है, बातें करना बड़ा आसान होता है। अब मैं आज की जो मैं आपके साथ गुफ्तगू करने लगा हूं उसमें एक बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए। वैसे तो शायद हो सकता है सारी गुफ्तगू ही लेसन हो, लेकिन उसके अंदर एक बहुत दिलचस्प चीज है। हम बचपन से सुनते आते हैं कि जी कर भला और हो भला, और कर भला और हो भला की जीती जागती एक एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल हमारे सामने आया। वो क्या आया? जिस वक्त सैफ भाई को नैब कस्टडी से रिलीज किया गया और उनको अडयाला जेल शिफ्ट किया गया, उस वक्त भी उनकी सेहत ठीक नहीं थी। उनको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने हॉस्पिटल में उन्होंने डिस्कस किया डिफरेंट लोगों के साथ कि यहाँ किस चीज की कमी है, क्या ऐसा काम किया जाए कि यहाँ जो इंसानियत तड़प रही है जेलों के अंदर के उनके काम कोई चीज आ सके। तो उनको जो जवाब दिया गया आगे से, तो वो एक ही चीज थी कि यहाँ पे लेबोरेटरी नहीं है। अगर यहाँ पे लेबोरेटरी हो तो यहाँ पे जो हजारों लोग बेचारे कैदी हैं जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। तो उस वक्त सैफ भाई ने फौरी तौर पे एक माइक्रो लैब गिफ्ट की अडयाला जेल को, और मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं मुमकिन गलत भी हो सकता हूं, कि ये फैसिलिटी सिर्फ लाहौर, कराची और पिंडी में अडयाला जेल के पास है और बाकी जेलों में ये फैसिलिटी नहीं है। तो ये वो चीज थी कि जो सैफ भाई ने गिफ्ट की। उन्हें नहीं पता था कि कल को ये चीज हमारे काम आनी है और उनके काम कैसे आई। लास्ट टाइम जब 2 तारीख को उनकी बेल थी, उनकी डेट थी कोर्ट में, और जैसे ही वो वापस पहुंचे जेल, तो उनके होंठ बिल्कुल रेड थे। उनको नहीं पता था, लेकिन देखने वालों ने कहा कि खैर है, आपने पान खाया, क्या किया है, कि ये क्या आप होंठ इस तरीके से क्यों हो रहे हैं? तो जब उन्होंने टिश्यू यूज किया तो दैट वाज ब्लड, खून आ रहा था। उनके मसूड़ों में से भी ब्लीडिंग हो रही थी। और फिर जब उन्होंने अपने जिस्म को देखा तो जगह जगह दाग थे, जैसे ब्लड जमा हुआ होता है, और किसी जगह पे ब्लू निशान है, किसी जगह पे रेड निशान है। तो उन्हें फौरी तौर पे जेल हॉस्पिटल में ले जाया गया, और जब वहां पे उनका टेस्ट किए गए तो वहां ये चीज सामने आई कि उनके जो प्लेटलेट्स, जो सेल जिसे कहते हैं व्हाइट सेल्स, वो बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, और वहां पे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। अब खुदा का करना क्या हुआ कि ग्रेजुअली और स्पीडली उनके सेल्स नीचे आ रहे थे, और रात के 1 बजे जब वहां पे टेस्ट किया गया जेल के अंदर, लास्ट तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद वो 19,000 थे उनके। इस मौके पर जेल इंतजामिया ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और उनको करना भी चाहिए था, चूंकि हाई प्रोफाइल केस है।
دنیا کی نظر ہے اس کیس کے اوپر، اور صاحب بھائی چونکہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے اور یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، لہذا رات 1 بجے انہیں فوری طور پہ جیل سے باہر ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا. اور جب وہ وہاں پہنچے اور جب اس ہاسپٹل نے کسی لیب سے جب ان کا ٹیسٹ کروایا تو اس وقت ان کے جو پلیٹلیٹس کاؤنٹ تھے، وائٹ سیلز جو تھے، وہ 10,000 پہ آ چکے تھے. اور اس کے بعد یہ ویریشن ہوئی، اور ویریشن انتہائی خطرناک حد تک گئی. 2,000 پہ بھی گئے، 1,000 پہ بھی گئے، 4,000، 6,000. یقین کریں کہ جس وقت میں نے صاحب بھائی کو دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی. ان کی انتہائی ویک کنڈیشن تھی. اس وقت کی بنائی ہوئی تصاویر اور ویڈیو اس ویڈیو کے اندر شامل ہے، اور ذرا اس کو دیکھیے گا. میں آپ تمام احباب سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تنقید کرنا بڑا آسان ہے. آپ کے معاملات ضرور ہیں، لین دین اپنی جگہ پہ ہے، آپ کی انویسٹمنٹ اپنی جگہ پہ ہے، ساری باتوں کو چھوڑ دیں. اب تو عدلیہ کے ججز نے بھی سوال اٹھا دیا نا کہ جب تک اس کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے تھے کیا وہ دے رہا تھا؟ تو جواب یہ ملا کہ جی یس، دے رہا تھا. اس کے اکاؤنٹس بند ہوئے تو وہاں پہ آ کے معاملات خراب ہوئے. اس شخص نے ہمیشہ ایک بات کہی، میں خاندانی آدمی ہوں، میں نسلی آدمی ہوں، میں بھاگوں گا نہیں. اس نے ثابت کیا کہ وہ نہیں بھاگا، اس نے فیس کیا. جیل گیا تو اس نے کیا کہا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، میں پلی بارگیننگ نہیں کروں گا. آپ مجھے تختہ دار پہ لٹکا دے لیکن میں پلی بارگیننگ نہیں کروں گا چونکہ لوگوں کی امانتیں ہیں میرے پاس. اس شخص نے فیس کیا، وہ شخص آج بھی فیس کر رہا ہے. لیکن بیماری ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے. کین یو امیجن کہ جن دنوں وہ ہاسپٹلائز تھے ان کے اوپر کیا گزر رہی تھی، ہمارے اوپر کیا گزر رہی تھی. اور ہم نے اس چیز کو 100% ٹاپ کانفیڈینشیل صرف اس لیے رکھا تھا کہ اگر ہم ڈسکلوز کر دیتے ہیں کہ صاحب بھائی کہاں پہ ہیں، ایک تو وہاں پہ ہزاروں کا مجمع لگ جانا تھا. پھر آپ کو پتا ہے کہ میڈیا ہوتا ہے، پھر جو باتیں گروپوں میں ہونی تھی وہی کام میڈیا نے بھی اٹھا لینا تھا. لے بھائی نواز شریف والی بیماری آ گئی ہے جناب، یہ تو جی بس جیل سے ابھی فوری طور پہ کسی بھی ٹائم ان کے آرڈر ہوں گے اور یہ پاکستان سے باہر ہوں گے. ریزن میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ بیگم کلثوم نواز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے کہ جب وہ بیمار تھیں، جب وہ ہاسپٹلائز تھیں، اور نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو بار بار کہہ رہے تھے میں بہو جی ہوں، میں بہو جی ہوں، کلثوم بولو. لیکن وہ قومے میں تھے تو اس پہ کیا کیا کمنٹ نہیں ہوئے تھے کہ یہ پوری فیملی ایکٹر ہے، دیکھیں کس طریقے کی ایکٹنگ ہو رہی ہے. لیکن وہ پھر باتیں کرنے والوں کو اللہ معافی دے، میں نام نہیں مینشن کرنا چاہوں گا، اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے، تو وہ پھر کس بیماری میں مبتلا ہو کے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے. بیرسٹر اعتزاز احسن جیسے شخص نے پبلکلی میڈیا پہ آ کے اس نے معافی مانگی کہ سوری ہمیں غلط انفارمیشن دی گئی اور میں معذرت چاہتا ہوں. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ معذرت بھی کیا کرتے ہوتے ہیں اپنی غلطیوں پہ. Stars are back. لیکن ایک ایسے وقت پہ بھی لوگوں نے نہیں بخشا سیف الرحمان خان نیازی کو، جو وقت اس کے لیے دعا کا تھا. دشمن کے لیے بھی لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت دے، اللہ تعالیٰ برے وقت سے دشمن کو بھی بچائے. تو جو اس وقت کی گفتگو تھی لوگوں کی، آج میں نے ان کی ویڈیو بھی آپ کو اس میں نظر آ رہی ہوگی، ان کی تصاویر بھی نظر آ رہی ہوں گی. آپ ان کی زبان کو غور سے دیکھیں، ان کے ہونٹوں کو غور سے دیکھیں، آپ ان کی باڈی کو آپ دیکھیں، ان کی ویکنس کو دیکھیں، ان کی کیا کنڈیشن ہے. اور آخری بات جو خاندانی ذرائع سے جو مجھے پتا چلا ہے، ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ
پھر تھوڑے سے ڈکریز ہوئے ہیں، لیکن تھوڑے سے ڈکریز ہوئے ہیں، صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے. تو تمام احباب سے دعا کی درخواست ہے کہ صدق کے دل سے ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ پاک ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے. وہ ان 5 لاکھ خاندانوں کے کسٹوڈین ہیں اللہ کے بعد، اور اللہ پاک ان کو صحت دے اور وہ بہت جلد ہمارے درمیان ہوں. اور ان تمام احباب کو جنہوں نے اس وقت بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ ہمارے پاس یہ بھی رپورٹ ہے، ہمارے پاس یہ بھی رپورٹ ہے، راجہ ریاض یہ سارا ڈرامہ کر رہا ہے، اس پورے ٹوپی ڈرامے کے پیچھے ہاتھ ہی راجہ ریاض کا ہے. تو اس وقت جو راجہ ریاض پہ گزر رہی تھی، انفیکٹ خاندان کے علاوہ ہم صرف 3 لوگ تھے جن کو اس چیز کی خبر تھی کہ سیف بھائی انفیکٹ اس وقت کس کنڈیشن میں ہیں. آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اس عرصے کے دوران ایگزیکٹ 41 یونٹ ان کو وائٹ بلڈ سیلز کے لگے. وہ کس طریقے سے ارینج ہوئے، کہاں سے ارینج ہوئے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. لیکن وہ ایک برا وقت تھا، میں کہتا ہوں وہ ایک بڑا بھیانک وقت تھا. وہ جو لمحہ تھا، وہ جس طریقے سے گزر رہا تھا، یو کین ناٹ امیجن. تو خدا را وہ خاص سیف الرحمان خان نیازی ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، جب کسی شخص کے لیے آپ سنیں، کم از کم بیماری کے لیے سنیں، کسی مصیبت کے لیے سنیں، اگر اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے تو یہ جو منفی پروپیگنڈا جو اپنے اندر کا بھرا ہوا جو گند جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا شیشے میں اپنی شکل نظر آتی، تو وہ جو شکل نظر آتی ہے، اگر اس وقت زبان پہ منہ پہ ٹیپ لگا لی جائے، تھوڑا سا غور کر لیا جائے کہ خدا نہ کرے کل یہی کام میری فیملی میں ہو جاتا ہے، میرے ساتھ ہو جاتا ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ جب تک وہ شخص جس کے اوپر میں بہتان لگا رہا ہوں وہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو خدا را بہتان تراشیوں، الزام تراشیوں سے باز آ جائے. اور اس ویڈیو کو بار بار ذرا غور سے دیکھیں اور اس کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.